آپ کو پتا ہے کہ پچھلے رکوع میں منافقین کی ایک عادت ذکر کی گئی تھی کہ جب ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، صدقہ دے دیے جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ دیے جائے تو رو پیٹتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ صدقے کا جو مصرف ہے وہ کون لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں یاد رکھیں صدقے سے مراد واجب صدقہ ہے، یعنی وہ صدقہ جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ جیسے ایک نماز فرض ہوتی ہے نا، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب عشاء کی 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں۔ تو یہ نماز فرض اور واجب نماز کہلاتی ہے جو لازمی آپ نے بہرحال ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جو عام حالات میں بلا وجہ چھوڑنا اس کا ناپسندیدہ ہے، کبھی عذر ہو تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ایک نفل نماز ہوتی ہے جو بالکل آپشنل ہے۔ تو اسی طرح ہر عبادت میں اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی آپشنل ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا اس میں بھی یہی ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسلام کا رکن ہے، ان کو چھوڑ دینا تو ایسے جیسے اسلام کو چھوڑ دیا آپ نے، وہ ہے زکوٰۃ جو سال میں ایک دفعہ دینی پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کے درجے میں، جیسے قربانی پہ خرچ کرنا، یا آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ بھی واجب صدقہ ہے، یا صدقہ فطر ہے جو عید کے دن واجب ہوتا ہے، یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ تو یا آپ نے قسم کھائی تھی اور توڑ دی تو اب جو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے یہ بھی واجب صدقہ کہلائے گا۔ یعنی ہر وہ صدقہ جو آپ پر لازم ہے وہ صدقہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مصرف بیان کیا گیا ہے کہ انہی کو دیے جائیں گے صدقات، تو یاد رکھیں یہاں الصدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں۔ الف لام کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے الصدقات۔ الف لام جو ہے نا، کسی چیز کو جب کوئی اسپیسیفک کر دیا جائے، کوئی خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے الف لام کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے الکتاب کا معنی مخصوص کتاب، اور کتاب کا معنی کوئی بھی کتاب۔ میں نے اس کی جب پریکٹس کروا رہا تھا شروع کے 8 لیکچروں میں گرامر کی، تو میں نے اس کی مثالیں دی تھی۔ جب آپ عربی میں کہتے ہیں جاءنی رجل، الف لام کے بغیر آپ استعمال کریں جاءنی رجل، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس کوئی آدمی آیا، کوئی بھی ایک آدمی آیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب جاءنی الرجل، مخصوص آدمی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ لفظ استعمال کریں گے نا تو جاءنی رجل، میرے پاس ایک آدمی آیا، پھر آپ کہیں گے رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھا، کیونکہ ایک دفعہ جب آدمی آ گیا تو مخصوص ہو گیا نا، تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ ہوگا تو الف لام ڈل جائے گا، الرجل، اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی میرے گھر پہ آیا تھا، تو اب الرجل کا لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد۔ تو الصدقات کا مطلب مخصوص قسم کے صدقات، یعنی وہ صدقات جو اسلام نے ہم پہ لازم کی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ صدقات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک نافلہ۔ صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ جو منت مان کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، یا جو زکوٰۃ ہے، یا قسم توڑی آپ نے اس کے کفارے کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا صدقہ فطر جو عید کے دن فطرانہ لازم ہوتا ہے، تو یہ صدقات ہیں واجبہ۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے نافلہ۔ نفل کا مطلب آپ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ نافلہ صدقے ہیں۔ تو نفلی صدقہ جس کو ہمارے ہاں خیرات بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مصرف نہیں ہے، جس کو چاہیں دیں آپ، بلکہ یہ مالدار کو دینا بھی جائز ہے۔ بعض دفعہ انسان مالدار پہ بھی صدقہ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا یہ، جیسے آپ اپنے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے قریبی ریلیٹیو ہیں، مالدار ہے، لیکن آپ اس کو صدقہ دے دیتے، اور اچھا کھا لے گا، یہ اچھا کھا رہا ہے لیکن اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی شرط نہیں ہے، امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کو بھی دیے جا سکتے۔ لیکن جو زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے اس کے لیے مصارف اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیے، تو آج میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں۔ اللہ نے فرمایا صدقات فقیروں کا حق ہیں اور مسکینوں کا حق ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نارملی جب قرآن میں یہ لفظ الگ الگ استعمال ہو تو فقیر سے مراد مسکین، مسکین سے مراد فقیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کرنا ضروری۔ جیسے کہ قرآن نے جہاں مومن کہا تو مومن سے مراد مسلم ہے، مسلم کہا تو مسلم سے مراد مومن ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر مسلم کا الگ ترجمہ کیا جائے گا، مومن کا الگ۔ مومن کا ترجمہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، مسلم کا ترجمہ پریکٹیکلی بھی وہ
اسلام کو فالو کر رہا ہوں، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ چونکہ دونوں ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے ہیں تو فقیر کا ترجمہ الگ ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا۔ تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ دو مشہور قول ہیں اس کے بارے میں انہی کو بیان کروں گا جو راجح قول ہیں، باقی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہیں، جو راجح قول ہے وہ ایک قول تو یہ ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں لا مال لہو، جس کے پاس دھیلا بھی نہ ہو، یعنی بالکل ہی زیرو پر آیا ہوا ہو، اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نصاب سے کم کم مال اس کے پاس موجود۔ نصاب سے کم مال کسے کہتے ہیں؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ یا ان میں کوئی 4 یا ان میں کوئی 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز، یہ 52.5 تولہ چاندی سے کم کم ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 درہم کی جو ویلیو تھی اس سے کم اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں یا 5 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو وہ مسکین کہلائے، کیونکہ احادیث سے ہمیں 200 درہم کا ثبوت ملتا ہے کہ 200 درہم کو ایک معیار بنایا گیا تھا، اور آج کے دور میں 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر۔ تو ایک فقہا نے معیار قرار دیا ہے کہ بھائی صاحب نصاب نہ ہو کوئی آدمی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ میرا جو چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود مسائل کا جو چینل ہے، اس پہ میں نے زکوٰۃ کا نصاب کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کیا کہ شریعت میں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے پاس کتنا مال ہونا ضروری ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ تو وہاں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں، مختصر دوبارہ یہاں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا یہیں پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ خوب سمجھ لیں، سونا، چاندی یعنی گولڈ اور سلور، اور تجارتی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی مال خریدا ہو اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور چوتھی چیز ہے کیش اماؤنٹ، ڈالر ہے، ریال ہے، کرنسی ہے پاکستانی، کوئی بھی جو بھی کیش ہوتا ہے آپ کے پاس، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے نارملی گھریلو سامان میں وہ سامان جو پورے سال استعمال نہ ہو، اور پراپرٹی میں وہ پراپرٹی جو نہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہو، نہ آپ اس میں خود رہ رہے ہو، نہ وہ زراعت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ویسے ہی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے سے کم کم ہوں گی وہ غریب کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اگر 5 چیزیں نہیں، 4 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے تو بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کیش اماؤنٹ ہی 1 لاکھ روپے ہے آج کی تاریخ میں، یعنی جولائی 2022، تو کیش اماؤنٹ کسی کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے وہ 1 لاکھ روپے، تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ یا کیش اماؤنٹ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے ساتھ سلور ملا دیا، سونا ملا دیا تو اتنا بن جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو۔ خلاصہ بار بار میں جو بیان کر رہا ہوں، 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، وہ مسکین کہلائے گا شریعت کی نظر میں، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم کی مالیت ہے تو زکوٰۃ لینا جائز۔ ہاں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں ہیں لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسے کہ آگے قرآن نے قرض داروں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر کسی بار 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یہ چاندی پڑی ہوئی ہے 52.5 تولہ، لیکن قرضہ جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ 2 لاکھ کا بن رہا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ تو مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ مال تو ہو لیکن نصاب سے کم، اور فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سرے سے مال ہی نہیں۔ تو اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ دونوں زکوٰۃ کے مسکین ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صرف مسکین کا ہی تذکرہ کر دیتے، فقیر کا نہ کرتے، کیونکہ جب مسکین کو دینا جائز ہوتی تو فقیر کو دینا تو بطریق اولا جائز ہوتی۔ تو قرآن نے فقیر کا تذکرہ الگ سے اس لیے کیا ہے موٹیویشن کے لیے کہ معاشرے میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دھیلا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور صرف یہ نہیں اگر یہ نہیں ملتے تو مسکین کو بھی تم دے سکتے۔ تو یہ حکمت ہے اس میں، دونوں فریق کو اللہ نے الگ الگ ذکر کر دیا تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ بھئی فقیر ہی کو دینا ضروری ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ بہتر ہے کہ فقیر کو دو، فقیر نہیں ملتا تو مسکین کو بھی دے سکتے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوئی؟ جس کے پاس نصاب سے کم۔ اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ فقیر جو دیکھنے سے ہی لگتا ہو، کہ دیکھنے سے نہ پتہ چلتا ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، یہ ہے ڈیفینیشن، خواہ دیکھنے سے لگے یا نہ لگے۔ لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جو غریب ہو اور حلیے سے بھی غریب لگتا ہو، یعنی مسکنت اس پہ جھلک رہی ہے، کیونکہ مسکنت عربی میں ذلت کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسکین کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے یعنی ذلت سے مراد یہ ہے کہ
چہرہ اور لباس سے لگ رہا ہو کہ یہ بیچارہ معاشرے کا ایک پست آدمی، اس کے پاس مال نہیں، تو پھر یہ ایک اعتباری فرق ہو جائے گا، لفظی اختلاف ہو جائے گا۔ فقیر کا مطلب کیا ہوا؟ غریب آدمی، اور مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غریب جو دیکھنے میں بھی غریب لگے۔ تو اس میں پھر قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ فقیر تو ایسے ہیں کہ جو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے سے فقیر لگیں، تو ان کو بھی دینا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت ٹھیک، اس کو بھی دی جا سکتی۔ اسی وجہ سے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے سے متاثر ہوئے اور آپ یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسکین ہے، غریب ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فراڈی تھا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر سے تو ہم کو یہی لگ رہا تھا کہ فقیر ہے، دل کے اندر کون جھانک کے دیکھ سکے، کیونکہ اللہ نے مسکین کو بھی زکوٰۃ دینی۔ تو پہلا قول وہ زیادہ مضبوط ہے، دوسرا قول بھی ہے، لیکن پہلا قول مسکین اور فقیر کے فرق میں جو میں نے بتایا وہ ذرا زیادہ مضبوط قول ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہے، مسکین وہ کہ پیسہ تو ہے مگر نصاب سے کم ہے، تو ان دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والعاملین علیہا، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو عاملین ہیں، عامل مطلب عمل کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، یہ ایک ٹرم ہے۔ عاملین ان کو کہا جاتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور، وہ اگرچہ مالدار ہوں، غریب نہ بھی ہوں، پھر بھی گورنمنٹ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتی، یہاں مراد ان کی تنخواہ ہے۔ جیسے حکومت نے بھیجا بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں جگہ سے، جا کے لوگوں سے جمع کرو تاکہ ہم اس کو غریبوں پہ خرچ کریں، تو جو گورنمنٹ کے ملازمین جائیں گے تو گورنمنٹ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بھی دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عاملین ادھر ادھر سے جا کے زکوٰۃیں اکٹھا شروع اپنی جیب میں ڈالنا شروع۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ خاص ہے۔ عام آدمی اگر کسی شخص کو بھیجتا ہے کسی فقیر مالدار سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس عامل کو اجرت نہیں دے سکتا، اگر دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں اچھی طرح ہی۔ تو ایک عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان عاملین کی تنخواہیں دے سکتے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ ان کا بھی حق ہے، یا صدقات واجبہ ان کا بھی حق ہیں جن کے جو مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ بھی ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عرب کے سردار ایسے تھے جو اسلام کے بہت قریب تھے، تو آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو ہدیے، ان کا اکرام کیا، کیونکہ عزت دار لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ پہلے بھی وہ تلوار کے زور سے یا آپ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اس سے وہ نہیں مانتے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، کیونکہ ہمیشہ سے وہ اسی عزت کے عادی تھے، ان کا اکرام کیا، ان کو آپ نے پیسے دیے، ہدیے دیے، تو اس سے وہ اسلام کے قریب آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن ایمان میں مضبوط نہیں تھے، جیسے کہ بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو پہلے ایمان لے کر، ان کے بارے میں ڈر یہ تھا کہ ان کا اگر اکرام نہ کیا گیا تو یہ بدگمان نہ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اکرام کیا۔ تو پہلے زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو المؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا، کہ اسلام دشمنی کو کم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے شر کو توڑنے کے لیے ان کو سرداروں کی مدد کی جاتی تھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب اسلام کو چونکہ اپنا وجود اسلام کا قائم ہو چکا ہے، اس وقت تو اسلام خطرے میں تھا نا، یعنی اس کا امکان ہی تھا کہ جڑ سے ہی نہ ختم ہو جائے کہیں، لیکن اب ایسا امکان چونکہ ختم ہو گیا ہے تو صحابہ ہی کا اجماع ہو چکا تھا اس کے اوپر کہ اب المؤلفۃ القلوب کو حصہ نہیں دیا، اب یہ والا جو حصہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع بھی دلیل قطعی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آج تک امت کا اس پر اجماع ہی رہا ہے کہ اب کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے زکوٰۃ قطعاً نہیں دی جا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا سہارا لے گا تو وہ غلط ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن ہی نے کہا ہے کہ جو عامت المسلمین کے راستے کو چھوڑتا ہے تو قرآن ہی کی آیت ہے کہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، قرآن ہی نے اجماع کو حجت قرار دی ہے۔ تو جب ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا تو اب یہ مصرف ختم ہو گیا۔ تمام فقہا کا، تمام مفسرین کا یہی قول اس بارے میں کہ المؤلفۃ القلوب والا جو حصہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو چکا ہے۔ یہ ہو گئے جی 4 مصارف، ایک فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب۔ 5واں جس کو قرآن بیان کرتا ہے وفی الرقاب۔ وفی الرقاب کا مطلب یہاں بھی مضاف محذوف ہے،
میں اکثر مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے، تو ٹائر کو حذف کر دیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والا عقل مند ہے، اسے پتہ ہے گاڑی تھوڑی پنچر ہوتی ہے، اس کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں 3 ڈشیں کھا گیا بریانی کی ڈشیں تو نہیں کھائی ہوتی نا، بریانی کھائی ہوتی، تو یہ مجازن اس طرح کے الفاظ حذف ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہے ہیں گردنوں میں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، کیا مطلب؟ گردنیں چھڑوانے میں، فی فک الرقاب۔ گردن چھڑوانے سے مراد کیا ہے؟ رقبہ کی جمع رقاب آتی ہے، گردن سے مراد ہے یہاں غلام آزاد کروانا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ غلام بعض دفعہ اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر مولا کہتا تھا تم مجھے 1 سال میں فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، یا تم 50 لاکھ کما کے دے دو، یا 10 لاکھ کما کے دے دو، جو بھی اس زمانے کے حساب سے چاندی کی ویلیو تھی، تو غلام بڑی محنت کرتا تھا۔ اب اسلام نے چونکہ غلاموں کے آزاد کرانے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، سورہ نور میں اللہ نے مولا کو ترغیب دی ہے، آقا کو، کہ تم اگر فری میں غلام آزاد نہیں کرتے تو عقد مکاتبت کر لو، اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کہ اس سے عقد کر لو کہ اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والا عقد کر لو۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کسی طرح غلامی سے لوگ نکلیں، تو فری میں نہیں آزاد کرتے تو کوئی معاہدہ کر لو اس سے کہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس سے پھر غلام محنت میں لگ جاتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی غلام جس نے اپنے مولا سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ میں 1 سال یا 6 مہینے یا 2 سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں تو میں آزاد ہوں، اور مولا نے اس ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، تو ایسے غلاموں کی چھڑوانے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے غلاموں کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں، یہ لے بھائی تو 1 کروڑ میری طرف سے لے اور اپنے آپ کو آزاد کرو، تو یہ بھی زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے۔ چونکہ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو چکا، تو یہ والا مصرف بھی عملاً اب ممکن نہیں رہا ہے۔ جہاں اگر کوئی غلامی کا سسٹم دوبارہ کبھی شروع ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو عام خادمین ہیں، یہ اگر غریب ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کو غلاموں پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اچھا، غلام میں جو مرد غلام تھے وہ بھی داخل ہیں، اور لونڈیاں جو تھیں، عورتیں جو غلام ہوتی تھیں وہ بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے مولا سے یہ عقد کر لے کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس لونڈی کے ساتھ بھی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا مصرف ہو گیا، 1 2 3 4 5واں مصرف ہو گیا۔ چھٹا مصرف قرآن بیان کر رہا ہے والغارمین، قرض داروں پر، قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض دار کا مطلب کیا ہے؟ کہ نصاب سے زیادہ قرضہ کسی پہ چڑھ گیا، جیسے میں نے ابھی ڈیٹیل بتائی نا آپ کو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم تو ہے، اب لوگ اسے مسکین تو نہیں سمجھیں گے، لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، لیکن قرضہ اگر اس سے بھی زیادہ ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہیں رہتا ہوا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال بچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے ₹1,00,000 اور قرضہ اس پہ چڑھا ہوا ہے 50,000 کا، تو ظاہر ہے قرضہ اگر مائنس کریں گے تو حقیقت میں یہ 50,000 کا مالک ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ مطلب ہے والغارمین کا، کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، خامخواہ میں قرضہ چڑھنے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ 1 کروڑ روپے کے مالک ہیں اور قرضہ آپ پر 20 روپے چڑھا ہوا ہے، تو آپ کوئی آدمی زکوٰۃ مانگے لوگوں سے، لوگ کہیں تیرے تو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کہے نہیں جی میں 20,000 میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دینا شروع کر دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرض داروں کو زکوٰۃ دو تو میں بھی تو قرض دار ہوں، تو یہ غلط استدلال ہوگا۔ یہاں قرض داروں سے وہ والا قرض مراد ہے جو نصاب سے زیادہ قرضہ ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ وہ ادا کیا جائے تو نصاب بچتا ہی نہیں، ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تفصیلیں حدیث میں اور فقہ میں ملتی ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں کو ایز اٹ از لے لینا اور درمیان سے صحابہ اور تابعین کی جو تفسیر ہے اس کو نکال دینا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ آج ایسے متجددین پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ سے، تابعین سے، مجتہدین مفسرین سے قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود تفسیر کریں گے، تو خود تفسیر میں پھر یہ جہالتیں لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہر قرض دار کو کہہ دیتے ہیں بھی زکوٰۃ دے دو۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن وہ اپنے مال تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد میں اکثر لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو اس کی اپنی مال تک رسائی نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے، اس کو اسلحہ خرید کے دے سکتے ہیں، اس کو علاج کے پیسے دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وابن السبیل، اسی طرح مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، مسافر سے بھی وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ مالدار ہو
لیکن سفر کی وجہ سے اپنے مال تک اس کی رسائی نہ ہو. وہ مسافر جو ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ لے کے گھوم رہا ہے اور جب چاہے بینک سے پیسے نکال سکتا ہے, اس مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں مسافر سے ہر مسافر مراد نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کے بھی لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. ایک آدمی کراچی سے سفر کر کے اسلام آباد گیا 2 دن کے لیے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے, اور کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں جا کے زکوٰۃ مانگ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. تو وہ آیت پیش کرے, قرآن کہہ رہے جی مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. تو میں تو مسافر ہوں, دیکھو میں 4 کے بجائے 2 فرض پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی غلط استدلال ہو, کیونکہ یہاں مسافر سے پوری امت کا اجماع ہے. بہت سی آیتوں کی تفسیر اجماع کرتا ہے, صحابہ کرتے ہیں, تابعین کرتے ہیں, فقہا کرتے ہیں. تو اس تفصیل کے بغیر اگر آپ قرآن کو لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو خوب سمجھ لیں, وہ والا مسافر جو سفر کی وجہ سے اپنے گھر سے اتنا دور ہو کہ اس کی اپنے مال تک رسائی ممکن ہی نہ ہو, منگوا ہی نہ سکتا ہو پیسہ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب تو آپ امریکہ بھی چلے جاؤ تو آپ پیسے اپنے آپ کے اگر یہاں پاکستان میں اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے آپ نکلوا سکتے ہو, کسی سے لون لے سکتے ہو وہاں پہ کہ میں پاکستان آ کے واپس کر دوں گا. پہلے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے اونٹوں پہ سفر کر کے 6-6 مہینے سفر کر کے کسی ملک میں پہنچے, وہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ واپس جا کے پیسے, وہ بےچارے راستے میں دیوالیہ ہو جاتا تھا ان کا اپنے مال تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تو وہ عملاً غریب ہی ہوتے تھے, کیونکہ اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اور آپ کے وطن میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی تعاون کا شریعت نے حکم. تو اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا اور مسافر کا بھی, اور دونوں میں شرط یہ ہے کہ وہ مجاہد میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہے لیکن اس کی جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اسلحہ اپنے ذاتی پیسوں سے خرید سکتا ہے, یعنی صاحب نصاب ہے وہ, اور نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے, یا موجود تو وہ گھر پر ہے لیکن وہ اپنے گھر سے وہ پیسے منگوا سکتا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مجاہد میں بھی وہ والا مجاہد جو صاحب نصاب سے کم اس کے پاس مال ہو, اور جو مال زیادہ مال اگر ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر مسافر کا حکم ہے, تو مجاہد کو اللہ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ مجاہد کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا ہے کہ عام مسافروں کو بھی دیا جائے گا اور مجاہد کو بھی دیا جائے گا, یہ بتانے کے لیے کہ مجاہد کو اللہ الگ سے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب اس لیے کہ ایک تو غریب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں, نمبر 2 مسافر ہونے کی وجہ سے, نمبر 3 مجاہد ہونے کی, تو اس کی فضیلت زیادہ تھی. اس لیے ہے وہ بھی مسافر, لیکن اس مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیے جا رہا ہے. یعنی جو مجاہد جب سفر میں ہوگا تو اس مجاہد مسافر کو عام مسافروں سے الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے, اور اس کو عام مسافروں سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس لیے سفر میں ہے, اور ایک آدمی کسی اور وجہ سے سفر میں ہے, تو دونوں مسافر برابر نہیں ہے. اس میں مجاہد کو ترجیح دی جائے گی عام مسافروں, یہ بتانے کے لیے. باقی دیں کسی کو بھی دیں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. یہ 8 اللہ نے مصارف بیان کی, اس میں بڑی ڈیٹیل ہے, اس میں فقہا کا کچھ اختلاف بھی ہے, میں وہ پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس میں 2 مشہور اختلاف حضرات فقہا کے ہیں. ایک تو یہ اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو 8 مصارف اللہ نے بیان کیے, اب ان کو 7 کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے نا, اس پر تو اجماع ہے کہ اب یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے, ان کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی. تو اب 7 رہ گئے: فقیر, مسکین, عامل, غلام کو آزاد کرنا, قرضدار, مسافر اور مجاہد. یہ 7 افراد ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. تو پہلا اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 مصارف ہیں, ان 7 کے 7 کو زکوٰۃ دی جائے گی. 6 کو, 5 کو, 4 کو, 3 کو نہیں دی جا سکتی. ان سب کو زکوٰۃ دینا واجب, اور ان سب کو بھی ایسے دی جائے گی کہ ہر صنف میں سے, ہر قسم میں سے کم 3 افراد لازمی ہوں گے. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کا حق ہے؟ فقیروں کا بھی, مسکینوں کا بھی, عاملین کا بھی, غلاموں کا بھی, اور مسافروں کا بھی, مجاہدین کا بھی. تو جب ان کا حق ہے تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے محروم کر دیا تو اس کے حق سے آپ نے ان کو محروم کر. اس کی مثال ایسے جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے کھانا پکایا ہے یہ ان سب کا حق ہے, تو اس کا مطلب سب میں تقسیم کیا جائے گا نا. وہ تو کہتے ہیں قرآن جب کہہ رہے ہیں یہ سب کا حق ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ سب کو دی جائے گی. اور پھر دوسری بات امام شافعی کہتے ہیں کہ جمع کے صیغے آئے ہیں,
فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، عاملوں کا حق ہے، غلاموں کا حق ہے، مجاہدین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یعنی فی ابن سبیل سے مراد بھی مسافرین ہیں. تو ان میں سے اتنے افراد کو دی جائے گی کہ جمع کا لفظ ان پہ صادق آئے. ایک فقیر کو دینے سے نہیں ادا ہوگی، کم سے کم 3 فقیروں کو دینی پڑے گی، تاکہ 3 کا لفظ عربی میں جمع کے لیے آتا ہے. اور مسکین ایک کو نہیں، کم سے کم 3 مسکینوں کو دینی پڑے گی. اسی طرح غلاموں میں 3 غلاموں کو. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں بیان کیا کہ ان سب کا حق ہے لہذا سب کو دینی ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کسی کو دی جائے گی تو ادا ہوگی، ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ مستحق ہیں. تو لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں زکوٰۃ کا بانٹنا ضروری نہیں ہے. ان میں سے کسی ایک قسم کو بھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی نے فقیروں کو دے دی، مسکینوں کو دے دی، ٹھیک ہے، غلام کو آزاد کرانے میں دے دی تو بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ان سب کا حق ہے، بلکہ قرآن کا مقصد یہ کہ یہ سب مستحقین میں شامل ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھی دے دو کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. میں دلائل کی دنیا میں نہیں جاتا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے. اس لیے میں جو لسنر ہیں اس تفسیر کے سننے والے، صرف میں یہ چاہتا تھا ان کے سامنے یہ اختلاف آ جائے. اسی وجہ سے شافعی مسلک میں جو ہے وہ کم سے کم 3 افراد میں بانٹی جاتی ہے زکوٰۃ، اور ہر شخص ان میں سے اب ظاہر غلام تو رہے نہیں، ان کو تو اب دینے کا کوئی، وہ تو خود بخود مستثنی ہو گئے، باقیوں میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے. اب ان میں سے دلائل کی دنیا میں کس کا مذہب راجح ہے کس کا راجح نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں امام شافعی کے فقہ پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وجہ اس کی یہ کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کو الگ تلاش کرنا، مسکین کو الگ تلاش کرنا، مسافر کو الگ تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس میں امام حنیفہ کا جو مذہب، جو ان کی رائے ہے، وہ عملاً آسان ہے. اس لیے عام طور پر جہاں تک مجھے معلومات ہیں، بہت سارے جو شافعی مسلک کو فالو کرنے والے فقہاء ہیں اس دور میں، انہوں نے بھی اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو اور عملاً اسی پر عمل یعنی کرنے کی وہ گنجائش دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل بہت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ مستحقین ہیں یہ سارے کے. تو ایک اختلاف تو یہ تھا امام شافعی اور امام حنیفہ کا، یعنی امام حنیفہ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 3 افراد کو بانٹنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نا فقیروں کا حق ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب مستحقین ہیں، چاہے ایک کو دو یا سب میں بانٹ کے دو برابر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 فقیر کو لازمی تمہیں دینا پڑے. دوسرا بڑا اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک آپ زکوٰۃ فقیروں کو یا مسکینوں کو جب دیں گے تو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو آپ نے ان کے لیے ایک چیز مباح کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا اور میں نے غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ لا کے کھلا دیا. تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مالک بنانا ضروری نہیں ہے. تو اباحت کہتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ کی ہے، لیکن آپ اپنی ملکیت سے ان کو اجازت دے رہے ہیں، پرمیشن دے رہے ہیں کہ آپ بھی کھا سکتے. جیسے آپ کی بائک ہے، آپ کہتے ہو بھائی استعمال کر لو، سفر کر لو. آپ کا کھانا ہے، آپ کہتے ہیں میری ملکیت میں، لیکن کھا تم لو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، تو لام میں اصل یہ کہ تملیک کے لیے آتا ہے، مالک بنانے کے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لام جو ہے نا عربی میں للہ یا لزید، المال لزید، مال زید کے لیے، تو مطلب زید اس کا مالک ہے. اگرچہ لام دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی فقراء اس کے مالک ہیں. تو جب تک آپ ہینڈ اوور کر کے ان کو پراپر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیا کسی کو تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کھانے کا مالک بنائیں آپ پلیٹ اس کے حوالے کریں، بولے اب تم مالک ہو، تم کھاؤ، تم بیچو، تم پھینک دو، جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ تملیک جب تک نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پر امام حنیفہ کا مسلک تھوڑا مشکل ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اور اس میں احتیاط زیادہ ہے. احتیاط اس لیے ہے کہ اس میں فقیر کا فائدہ زیادہ ہے، کہ جب آپ اس کو مالک بنائیں گے تو کلی اختیارات حاصل ہو جائیں گے اس کو. اگر آپ اس کو مالک نہیں بناتے تو وہ آپ کے آرڈر کا پابند رہے گا کہ
یعنی آپ جیسے کیونکہ ملکیت تو آپ کی ہے نا، تو اس لیے اس میں امام حنیفہ کا موقف جو ہے نا زکوٰۃ کے معاملے میں فقیر کا فائدہ اس میں بہرحال زیادہ ہے اور احتیاط بھی ہے. فرض کر لیں ہم لام یہاں پر ملکیت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فائدہ پہنچانے کے معنی میں ہے. زکوٰۃ سے صدقوں سے فائدہ پہنچاؤ فقیروں کو. انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو. طیبات دیکھیں، طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب، پاکیزہ. تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے، وہ چیز جو نفیس ہو، جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو، اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز، اس کو طیب کہا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے، آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض لوگ کیا کرتے تھے جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی، تو بعض لوگ کیا کرتے تھے زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا، یہ ویسی بیکار ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے، تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے. اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو نا، کاروبار کرتے ہو، اس سے پاکیزہ چیز، نفیس چیز خرچ کیا کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں، ارننگ ہے تجارت کے ذریعے، اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا. زکوٰۃ کے احکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، میرے اس پہ کلپ ہیں، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے. یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جو کچھ بھی کماتے ہو نا، چاہے تمہاری جاب ہو، تمہاری سیلری ہو، تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے، اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے؟ جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے. اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں، ہدیہ آ گیا، ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی، تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اس میں سے تو کرنا ہے. جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا، جو محنت سے کمایا ہے، چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رزق، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے، وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات ہی کرنا کیا ہے؟ پاکیزہ مال، وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں، یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی، تو اب جب صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے، وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی. اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو. تنفقون، یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے، اللہ یہ کہ چشم پوشی سے کام لے. یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے. ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے. خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ اس آیت کی. اچھا، اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو. اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے. اس میں 2 حالتیں مستثنیٰ ہیں. 2 صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی. ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے
اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو۔ اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں، لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں، آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی، تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے، یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہا نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہا نے بیان کی کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا ہو اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لنگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے منع کر دیا فقہا نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسے ہی ہے، اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یعنی اگر 10 روپے ہیں تو اس کا مطلب 10 روپے ہیں، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جو کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم کی ہے، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اللہ مستغنی ہے۔ جو مالدار، یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ بھی غنی ہے، جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں،
تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا، تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے۔ حمید قابل تعریف ہے، جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا، اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی بھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تم غریب ہو جاؤ گے، تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کر، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے، یعنی امیدیں دلائے گا۔ امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا، اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی، ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں اور صدقے میں دینا شروع کر دی نا، تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ فحشاء اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بےہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بعض سخاوت کی چل رہی ہے نا، تو یہاں فحشاء کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی۔ تو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے، کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا، تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے۔ فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکی، وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہیں، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو، بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ اختیار۔ درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے، اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ تو
ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو، بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے. خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے بھائی یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، کل روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر. تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں. واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو. اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر. لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کر دے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، فقیر بن جاؤں گا. اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا، جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں، تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور یاد رکھو ومن یؤت الحکمت، جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے پناہ خیر اللہ نے دی.